الأجل مولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. خداوند عالم روز ولادت سید الشہداء حضرت امام علیہ السلام آپ تمام حضرات کو مبارک قرار دے، اور آپ تمام حضرات کو سید الشہداء علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت نصیب فرمائے، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیقات مرحمت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جتنا وہ زمین پر عظیم ہے اس سے کہیں زیادہ آسمان پر عظیم ہے۔ جتنا ان کے ماننے والوں کی تعداد زمین پر ہے اس سے کہیں زیادہ ماننے والوں کی تعداد آسمان پر ہے۔ انبیاء، مرسلین، شہداء، صالحین، صدیقین، کروبین سب امام حسین علیہ السلام کے معتقد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے عرش کو جن چیزوں سے زینت دی ہے ان میں ایک روایت، ایک جملہ یہ بھی کہ امام حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ جہاں جتنی عظیم ہوتی ہے اتنا ہی اس کی سجاوٹ عظیم ہوتی ہے، اور جو چیز وہاں لگائی جائے اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہ سجاوٹیں کبھی صرف ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہیں، اور کبھی ان میں کوئی مقصد، کوئی ہدف، کوئی بات پائی جاتی ہے۔ یقیناً عرش اعظم بلند ترین مقام ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے، اور جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش پر تشریف لے گئے، یعنی اس بلندی پر پہنچے جس بلندی تک کوئی نبی، کوئی وصی، کوئی رسول نہیں پہنچا تھا۔ وہ جگہ جو ہر طرح کی چیزوں سے آراستہ ہے اور ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک و پاک ہے۔ اتنی عظیم ترین جگہ، اتنی مقدس جگہ، اتنا عظیم کام، اس عرش کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے زینت دی ہے ان میں ایک جملہ یہ حدیث ہے کہ حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ جملہ صرف وہاں کے اوپر سجاوٹ کے لیے ڈیکوریشن نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام سبب ہدایت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عرش پر رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کشتی نجات ہے جو عرش پر رہنے والے ہیں۔ یعنی امام حسین کی ہدایت کا سلسلہ صرف زمین کی حدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ زمین کی حدوں سے نکل کر کے آسمان کی حدوں پر، اور آسمان کی حدوں سے نکل کر کے عرش کی حدوں تک پہنچتا ہے۔ امام حسین واقعی ایک عظیم شخصیت ہے۔ خداوند عالم نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو خصوصیات مرحمت فرمائی ہیں، وہ خصوصیات خداوند عالم نے کسی کو نہیں دی ہیں۔ یہ خدا نے کیوں دی، یہ خدا بہتر جانتا ہے، بلکہ ایک خصوصیت تو وہ ہے جس میں تمام انبیاء و مرسلین
شہداء و صدیقین، امام حسین منفرد ہیں۔ اس خصوصیت میں کوئی نبی شریک نہیں ہے، یہاں تک کہ مرسل اعظم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خصوصیت میں شریک نہیں ہیں۔ بعض خصوصیت میں شریک ہیں، جیسے قصر نماز کا پورا ہونا۔ قصر نماز پوری پڑھی جا سکتی کن جگہوں پر؟ مسجد حرام میں مکے میں، مسجد نبوی مدینے میں، مسجد کوفہ میں، اور حرم مطہر امام علیہ السلام میں۔ تو اس نماز کے قصر کے پوری اگر نماز قصر کو پورا ادا کیا جائے تو اس میں امام حسین شریک ہیں مسجد الحرام سے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسجد کوفہ سے۔ لیکن ایک خصوصیت یہ اگر اس میں آپ دیکھیں کہ امام حسین کی نسل میں امامت ہے، تو اگر نسل امام حسین میں امامت ہے تو اس میں امام حسین شریک ہیں اپنے والد گزار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد بقیہ ائمہ کی بھی نسل میں امامت ہے، وہ بھی امام حسین کی نسل سے ہیں۔ تو خصوصیت ہے، لیکن اس خصوصیت میں امام حسین تنہا و منفرد نہیں ہے خصوصیت، بقیہ کے مقابلے خصوصیت ہے جو خود امام حسین کا حاصل ہے، یعنی مسجد امام حسین کے حرم میں نماز کا پورا ہونا ایک خاص خصوصیت ہے، یہ امام حسین کو حاصل ہے۔ لیکن ایک خصوصیت وہ ہے جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس خصوصیت میں خانہ کعبہ شریک نہیں ہے، مسجد نبوی شریک نہیں ہے، مسجد کوفہ شریک نہیں ہے، اور دنیا کی مقدس ترین کوئی جگہ بھی شریک نہیں ہے، اور دنیا کا مقدس ترین فرد بھی اس خصوصیت میں شریک نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صدیقہ طہرہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہا، بقیہ ائمہ معصومین، کوئی بھی اس فضیلت میں امام حسین کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہر جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسجد حرام میں بھی دعائیں، البتہ امام حسین کے روضے کے نزدیک زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جلدی قبول ہوتی ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت امام حسین کے حرم میں منحصر نہیں ہے، قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، اور بڑی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قبولیت دعا حرم امام حسین یہ زیر قبہ امام حسین میں منحصر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف حرم امام حسین میں دعا قبول ہوگی، باقی قبول نہیں ہوگی۔ دعائیں ہر جگہ قبول ہوتی ہیں، امام حسین کے حرم میں جلدی قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے، لیکن منحصر نہیں ہے۔ لیکن ایک خصوصیت وہ ہے جس میں امام حسین واقعاً منفرد ہے، کوئی بھی اس میں شریک نہیں، وہ امام حسین کی خاک پاک میں شفا کا ہونا، اور اس خاک پاک کا کھانا مستحب قرار دیا جانا۔ سب کی قبریں، آپ حرم مکی چلے جائیں، وہاں کے خانہ کعبہ پر غبار کو لیں، مقدس ہے، آنکھوں سے لگائیں، سر پر رکھیں، چومیں، احترام کریں، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس خانہ کعبہ کے خاک کو پانی میں گھول کر کے پی نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ حرم میں مقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت محترم ہے، ملائکہ کے آماجگاہ ہے، ملائکہ آتے رہتے، اترتے رہتے، جاتے رہتے، لیکن آپ اس خاک کو کھا نہیں سکتے۔ بقی کے ائمہ معصومین کی قبریں بہت محترم ہیں، بہت محترم ہیں، لیکن آپ وہاں کی خاک کو کھا نہیں سکتے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے مقدس بہت محترم ہے، بہت محترم ہے، بہت محترم ہے، لیکن آپ اس کے لگی بھی خاک کو کھا نہیں سکتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت منفرد ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاک کھائی جا سکتی ہے،
بلکہ مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دہن میں خاک کربلا رکھو، خاک کربلا رکھو۔ اس خاک کو کیوں، یہ خصوصیت امام حسین کے ساتھ کیوں ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا وجہ کیا ہے، لیکن اس خصوصیت میں امام حسین منفرد ہے، اور یہ خاک واقع شفا ہے، اور اس خاک کی جب خصوصیت ہے۔ میں ایک دو بات آپ سے عرض کروں کہ اصل میں ساری دنیا کی زمینیں مقدس ہیں، اور مقدس زمینوں میں سب سے زیادہ مقدس ترین زمین خانہ کعبہ کی زمین ہے، لیکن کربلا کی زمین خانہ کعبہ کی زمین سے بھی مقدس تر ہے، اس سے زیادہ محترم تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری زمینیں خدا نے دنیا میں بنائی ہیں، کربلا کا خطہ وہ زمین ہے جو زمین خدا بند عالم نے جنت سے لا کے دنیا میں رکھی ہے۔ یہ سرزمین کربلا جنت کا ٹکڑا جو زمین پہ لا کے رکھا گیا ہے۔ اس زمین کو کیوں؟ اس لیے کہ جوانان نے جنت کو اس زمین میں دفن ہونا تھا، تو چونکہ جوانان جنت کے سردار کو اس زمین میں دفن ہونا تھا، اس لیے خدا نے یہ طے کیا ہم جوانان جنت کے سردار کو جنت کی زمین میں دفن کریں گے۔ یہ خصوصیت امام حسین کو اللہ تعالیٰ عطا کی جو کسی کو نہیں دی۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ اس خاک سے بعنوان خاک شفا استفادہ کیا ہے۔ اس بات آپ غور، ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم خود کلمت اللہ ہے، اسم اعظم ہے۔ اگر ائمہ معصومین کسی ایک مریض کے بدن پر ہاتھ پھیر دیں تو چشم زدن میں شفا یاب ہو جائے۔ کسی کی شفا کے لیے 2 کلمات زبان مبارک پر جاری کر دیں تو اس کو فوراً شفا مل جائے۔ خود اسم اعظم میں پروردگار ہے، خود ان کے ناموں میں تاثیر ہے، خود صاحب تاثیر ہے۔ ائمہ معصومین خود صاحب تاثیر ہے۔ وہ جس کے حق میں دعا کر دیں، خالی چال ہے، اشارہ کر دیں تو شفا مل جائے۔ لیکن ہمیں کیا ملتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے راوی کا بیان ہے کہ میں بہت دنوں سے بیمار تھا، اور اتنا زیادہ بیمار تھا کہ بستر پر پڑ گیا تھا، بیڈ ریسٹ، اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، 2 قدم چلنا میرے لیے مشکل ہو گیا، اتنی تکلیف ہوتی تھی میرے گھٹنوں میں، میرے پیروں میں، کہ میں قدم زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، 2 قدم ادھر ادھر جا نہیں سکتا تھا۔ میں اس بنا پر میں کئی دنوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، کیونکہ پیروں میں طاقت نہیں تھی، گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کو پتہ چلا میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، اور میں اٹھ نہیں پاتا، بیٹھ نہیں پاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی کے ذریعے ایک گلاس میں شربت بھیجا، اور اسے جا کے پیو، یہ شربت اس کو پلا دو، اور پلانے کے بعد اس سے کہنا چلو تم کو امام صادق علیہ السلام نے بلایا ہے، یہ شربت لے جاؤ، اس کو شربت پلانا، اور جب شربت پی لے تو اس سے کہنا چلو تم کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بلایا ہے۔ وہ شخص امام کی طرف سے جو شربت ملا تھا وہ شربت لاتا ہے، امام اپنے اس بیمار کو پلاتا ہے، اس نے شربت پیا، اس کے شربت پی چکے، تو اس نے کہا امام کو بلایا ہے۔ وہ آدمی جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، 2 قدم چل نہیں سکتا تھا، جیسے اس نے شربت پیا، پینے کے بعد جب کو امام نے بلایا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ چلنے لگا۔ اب اس نے یہ کیا ہوا؟
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حالت دے دی کہ پیر زمین پر رکھے نہیں جا سکتے تھے، چلا نہیں جاتا تھا، تکلیف تھی، شدید تکلیف تھی. یہ ایک بارگی کیا ہوا؟ وہ امام کے پاس آیا، امام نے اسے دریافت کیا، فرمایا تم نے جو ہم نے شربت دیا تم نے پیا کیا؟ کیسا لگا؟ کہ مولا میں نے زندگی میں ایسا شربت نہیں پیا، اتنا لذیذ، اتنا ذائقے دار، اتنا بہترین میں نے شربت نہیں پیا. اور شربت پینے کا اثر کیا ہوا؟ کہ پیا اور مجھے ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے، بھول گیا کہ میرے پیروں میں درد کہاں، گھٹنوں میں درد کہاں ہے، کہاں درد میں بھول گیا. پوچھا مولا یہ کون سا شربت آپ نے بتایا تھا، کس چیز کا شربت آپ نے مجھے دیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں نے اس شربت میں قبر امام حسین کی خاک گھول کے دی تھی. اس کے فرمان جب ہمارے یہاں ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کا علاج خاک شفا سے کرتے ہیں. یہ تاثیر امام حسین علیہ السلام کی خاک میں منحصر امام حسین کے نام میں تاثیر ہے. دوسری تاثیر اس خاک کی کیا ہے؟ دوسری تاثیر خاک کی کیا ہے کہ جو شخص خاک کربلا پر سجدہ کرے گا اس کی نماز قبول ہے. ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین، خاص کر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مصلی میں کربلا کی خاک رکھتے اس پر سجدہ کرتے تھے. فرماتے کہ جو شخص خاک کربلا پر، خاک قبر مقدس امام حسین میں سجدہ کرے گا اس کی نماز قبول ہے. اور یہ خصوصیت باقی کسی خاک کی نہیں ہے. اور اس وقت دیکھیں خاک کا مزاج کیا ہے. خاک ان چیزوں میں سے جو نور کو روک لیتی ہے. مٹی سے اینٹیں بنائی جاتی ہیں، جب اس اینٹوں کی دیوار چن دی جاتی ہے تو ہوا رک جاتی ہے، روشنی رک جاتی ہے. چاہے آپ اینٹیں کی دیوار بنا لیں، چاہے آپ مٹی کی دیوار بنا لیں، بلکہ اگر آپ اس مٹی کا غبار کسی شیشے پر ڈالتے ہیں تب بھی روشنی مدھم ہو جاتی ہے. اگر غبار زیادہ لگ جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے. پوری خاک کا مزاج کیا ہے؟ ذرا اگر خاک کا غبار بھی لگ جائے تو روشنی کو پھیلنے سے، آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. چاہے کہ مٹی لگ جائے تو پوری روشنی رک جاتی ہے. تو مٹی کا مزاج روشنی کو روک دینا ہے، نگاہ کو روک دینا، آگے بڑھنے والا نہیں ہے. لیکن خاک کربلا کی تاثیر الگ ہے. روایت میں کہ جو شخص خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے اس کے سجدے کا نور ساتوں زمین کے طبقات تک جاتا ہے. یعنی جب آدمی خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے تو زمین کے ساتوں طبقات اس سجدے کے نور سے منور ہو جاتے ہیں. تو ہر طرح کی خاک نور کو روکتی ہے، کربلا کی خاک نور کی نورانیت میں اضافہ کر دیتی ہے. یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ خصوصیت امام حسین کی ہے. اور یہ خاک اتنی عظیم ہے، بلکہ اور آگے بڑھے نہیں یہ خاک، بلکہ روایت ملتا ہے کہ ایک شخص نہایت گناہگار تھا اور وہ اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے امام حسین علیہ السلام کے زائرین گزر رہے تھے. گناہگار تھا، راستے کے کنارے بیٹھ گیا اور اس راستے پہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین گزر رہے تھے. ان کے گزرنے سے، ان کے قدموں سے، ان کے گھوڑوں سے، ان کے سواریوں سے غبار اتر رہا تھا. یہ زائرین کے قبروں سے نکلنے والا غبار
اس گناہگار کے اوپر پڑ رہا تھا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کو اس بنا پر اللہ نے معاف کر دیا کہ اس گناہگار کے وجود پر، بدن پر زائرین کے قدموں کا غبار ہے امام حسین کے دیکھا. یہ تاثیر کس کی ہے؟ امام حسین سے. امام حسین واقعی منفخات کا شفا کے تعلق سے امام حسین میں عجب تاثیر ہے، عجب تاثیر ہے. آج ہم بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن ہم کیا متوجہ، اگر ہم ان بیماریوں کی طرف کے بعد پریشان ہونے کے بجائے سید الشہداء سے رجوع کریں، ان کی بارگاہ میں سفارش کریں، ان کی بارگاہ میں گڑگڑائیں، ان سے واقعی فریاد کریں، تو وہ چشم زدن میں شفا دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے پاس امام حسین سے کی شکل میں بہترین طبیب، امام حسین کا طبیب ہونا تو بڑی بات، جو چیز امام حسین سے منسوب ہے ان میں شفا ہے. امام حسین کی زری میں شفا ہے، امام حسین کے قبر مطہر کی خاک میں شفا ہے، امام حسین علیہ السلام کے گہوارے میں شفا ہے. یہ واقعہ آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو مبارکباد دینے کے لیے فرشتے گروہ در گروہ آسمان سے نازل ہوئے. اتنے فرشتے نازل ہو رہے تھے کہ جتنے فرشتے کبھی نازل نہیں ہوئے تھے. ان فرشتوں کا ہجوم اور کثرت دیکھ کر کے وہ فطرس جو اپنی ایک غلطی کی بنا پر اپنے بار و پل کھو بیٹھا تھا، شل ہو گئے تھے، اس کے بار و پل اڑ نہیں سکتا تھا، مفلوج ہو گیا تھا، پیرالائزڈ ہو گیا تھا، ایک گوشے پڑا ہوا تھا. جب اس کو یہ خبر ملی کہ ختم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نواسہ پیدا ہوا ہے اور آسمان کے فرشتے جوق در جوق، فوج در فوج، لشکر در لشکر مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا مجھے بھی لے چلو. چند فرشتے اس مفلوج فطرس کو، جس کے بالوں پر شل ہو چکے تھے، مفلوج ہو چکے، انہیں لائے، پیش کیا اور اس سے کہا، رسول خدا خدمت کی، کہ جاؤ ان کے اس کو امام حسین کے گہوارے سے مس کر دو. وہ دعا جو مفاتی میں بمناسبت روز ولادت امام علیہ السلام نقل ہوئی، اس پہ غور کریں کہ فطرس کو اس گہوارے سے شفا ملی ہے. فطرس کو امام حسین کے دستے مبارک سے شفا نہیں ملی ہے. آپ غور کر، میں جملہ کروں، امام حسین کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا سکتا. انبیاء جناب نوح کے بارے میں ملتا ہے کہ تبلیغ کرتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، پورا بدن لہولہان ہو جاتا تھا. جبریل امین آتے تھے، اپنے پروں کو مس کرتے تھے، پھر شفا مل جاتی تھی، پھر تر و تازہ ہو جاتے تھے. پھر لوگ پتھر مارتے تھے، پھر زخم لگتا تھا، تکلیفیں ہوتی تھیں، جبریل امین آتے تھے، اپنے پروں کو مس کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. جبکہ یہ بڑے نبی ہیں، تو بڑے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب زخمی ہوتے تو شفا کون دیتا تھا؟ فرشتے آ کے دیتے تھے. امام حسین کتنے عظیم ہیں. جب فرشتہ بیمار ہوا تو امام حسین کے دست مبارک فطرس کے پر پنے لگے. فطرس نے اپنے کے امام حسین کے گہوارے سے مس کیا. یعنی جو چیز سید الشہداء علیہ السلام سے منسوب ہو جائے اس میں شفا مل جاتی ہے، اس میں شفا ہوتی ہے. اس نے اپنے کے امام حسین کے گہوارے سے متمسک کیا، مس کیا اور شفا مل گئی. تو تاثیر کس کی ہے؟ تاثیر امام حسین کی ہے.
یہ تاثیر اس گہوارے چاہے لکڑی کا تھا یا کپڑے کا تھا یا لوہے کا تھا، یہ تاثیر اس لکڑی یا کپڑے یا لوہے کی نہیں ہے، یہ تاثیر اس نسبت کی ہے جس کو امام حسین سے حاصل ہے۔ آج یہ جو خاک شفا میں تاثیر ہے، یہ تاثیر اس کے خاک کی بنا پر نہیں ہے، یہ تاثیر اس خاک کے امام حسین سے نسبت کی بنا پر ہے۔ تو اگر اس نسبت کی بنا پر اس خاک میں شفا مل سکتی ہے اور اس نسبت کی بنا پر یہ خاک میں نورانیت کی تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، تو اگر آج ہم گناہ گار بھی اپنے کے امام حسین سے منسوب کریں، امام حسین سے وابستگی اختیار کریں، تو ہماری بھی زندگی میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ امام حسین میں وہ تاثیر ہے جو پتھر کو ہیرے میں تبدیل کر سکتی، یہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ امام حسین السلام نے اگر کل اپنے گہوارے سے فطر کو شفا دی تھی تو یہ شفا کل کی تاریخ پر محدود نہیں ہے، آج بھی ذکر امام حسین میں شفا ہے، لیکن ہم شفا کس چیز کی مانگیں؟ ایک اور شفا ہے جو بہت ہی عظیم شفا ہے اور وہ ائمہ معصومین سے مخصوص ہے۔ ہم عام طور سے بیماری، یہی بخار، یہی نزلہ، یہی زکام، یہی درد سر، یہی پیروں کا درد، یہی ہارٹ اٹیک، یہی چیز سے کوئی بیماری سمجھتے ہیں، اور ان بیماریوں میں امام حسین سے متوسل ہوتے ہیں، خاک شفا کھاتے ہیں، توسل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کسی شفا مل جائے، درد سر دور ہو جائے، دل کی تکلیف دور ہو جائے۔ ابھی ایک واقعہ ملا، ایک شخص نے قصہ نقل کیا کچھ دنوں کے بعد، ایک شخص اس کو کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹر اس کو کینسر کے لیے اعلان کر دیا کہ کینسر ہو گیا۔ اس کے چاہنے والے یا وہ خود کربلا گیا اور وہ ہرا کپڑا جو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے مس ہو گیا تھا اس کو لا کر اس کو دیا گیا، اس نے وہ کپڑا اس جگہ پر ملا جہاں پر کینسر تھا، اس کے بعد جو چیک کرایا تو کینسر کا وجود بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے، یہ گیا تو کہاں گیا، یہ گیا تو کہاں گیا، یہ گیا تو کہاں گیا، تو شفا کس میں ہے؟ دیکھیے ان بیماریوں کی ہم شفا مانگتے ہیں، لیکن یہ بیماریاں وہ ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد بیماریاں ختم ہوں گی۔ جب ہم زندگی میں ہیں، جب تو زندہ ہیں تو سر میں درد بھی ہے، بخار بھی ہے، کمر میں درد ہے، کینسر ہے، یہ ہے وہ، دنیا بھر کی بیماری، مر گئے ساری بیماریاں ختم۔ لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو اپنے ساتھ ہم لے جانے والے ہیں، وہ بیماریاں اخلاقی بیماریاں، تکبر کی بیماری، غرور کی بیماری، حب دنیا کی بیماری، بخل کی بیماری، بدگمانی کی بیماری، بد زبانی کی بیماری، تنگی قلب کی بیماری، یہ بھی بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں موت کے بعد تمام نہیں ہوتی، درد سر موت کے بعد تمام ہو جائے گا، کینسر موت کے بعد تمام ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، سارے جتنے آج لوگ کرونا مرے سب ٹھیک ہو جائے، اب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن غرور کی بیماری، تکبر کی بیماری، حسد کی بیماری، حب دنیا کی بیماری، ریاست طلبی کی بیماری، برتری کی بیماری، احساس برتری کی بیماری، احساس کمتری کی بیماری، بخل کی بیماری، اسراف کی بیماری، یہ بیماریاں ہماری روح کی بیماری جو ساتھ جائیں گی، اور ان بیماریوں کی بنیاد پر ہمارے آخرت کے درجات طے ہوں گے، ہم کتنا صحت مند ہیں اور کتنا بیمار ہیں۔ ان بیماریوں سے نجات امام حسین دیتے ہیں۔ جس وقت طرح ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، امام حسین توسل کرتے ہیں، مولا اس کی بخار کو دور کر دیے، کورونا نجات دے دیے، فلاں کر دیے، اسی طرح سے اگر ہم
ان روزہائے مبارک میں، ایام ولادت امام حسین علیہ السلام میں، روز ولادت امام حسین کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا کو فریاد کریں، مولا سے اپنے دل کی شفا مانگیں، روح کی بیماریوں کو دور ہونے کی دعا مانگیں، توسل کریں اپنی انسانیت کی تکمیل کے لیے، آدمیت کی تکمیل کے لیے، حب دنیا کی نکالنے کے لیے، غرور، تکبر، دھوکہ دہی، غلط بیانی، یہ روحانی بیماریاں جو ہم ساتھ لے کے جانے والے ہیں، جس کی بنیاد ہمارے درجات آخرت طے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام ان بیماریوں سے بھی نجات دیتے ہیں۔ اور جو شخص ان بیماریوں کے تعلق سے امام حسین سے رجوع کرے گا، اس کو زیادہ شفا ملے گی۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں ایسے انسان جو پاک ہو، صاف ہو، با اخلاق ہو، روحیں جن کی مقدس ہو۔ تو اس مقدس موقع کے اوپر ہم سب امام حسین کی بارگاہ اقدس میں ان کو ان کے آباء و اجداد کا واسطہ دے کر کے اپنے روح کی بیماریوں کا علاج مانگیں، اپنے نفس کی پاکیزگی مانگیں، اپنے ذہن کی پاکیزگی مانگیں، اپنے فکر کی پاکیزگی، اور اتنا اپنے کو عقل و فکر و روح اخلاق کے طور پاکیزہ بنائیں کہ امام حسین کے غلاموں میں شامل ہونے کے لائق بن سکے۔ یہ ممکن ہے۔ وہ ایک چشم زدن میں، ایک اشارے میں بدل سکتے ہیں۔ بدلا ہے امام حسین نے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کو طاقت دی ہے روح کے علاج کی، مزاج کے بدلنے کی۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں، ایک جملے میں، ایک نظر میں حر کو بدلا نہیں بدلا، زہیر بن قین کو بدلا ہی نہیں بدلا، اس وہب عیسائی کو بدلا نہیں بدلا۔ وہ تاثیر آج بھی سید الشہداء امام حسین پائی جاتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان بیماریوں میں رجوع کریں اور کہ مولا ہم اپنی روحانی بیماریوں سے واقف نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمارے قلب میں کیا کیا بیمار، لیکن آپ طبیب ہیں، حکیم ہیں، ہمارے نفس کی بیماریوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم آپ کے گھر کے عزادار ہیں، آپ کے ماتمدار ہیں، اپنے گھر میں آپ کی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ ہم آپ کی والدہ ماجدہ کے عزادار ہیں، اپنے گھر میں آپ کی والدہ ماجدہ کی مجلس کرتے ہیں، آپ کو ان کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، ہمارے روحانی طور پر پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اتنا قلعہ کہ ہم کل میدان قیامت میں آپ کے قدموں کا بوسہ لے سکیں اور آپ کے لشکر میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے انصار میں شمار ہو سکیں۔ خدا اس روز مقدس کے موقع پر ہم سب کے امام حسین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روز مقدس کی عیدی ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن حضرت زکریا علیہ السلام کا ظہور قرار فرمائے۔ خدا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے مخلصین میں، نوکروں میں، چاکروں میں، خدمت اور سلسلہ نسل بعد نسل ہماری نسلوں میں قائم رہے۔ خدا ہم سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم